گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی عالمی مالیاتی اداروں کی کہ گلوبلائزیشن کے عدم برداروں نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ دنیا کے اندر کچھ عالمی مالیاتی ادارے قائم کیے تاکہ پوری دنیا کے سرمایہ کو ان اداروں تک محدود کرنا اور دنیا کا نظام ان اداروں کے ذریعے چلانا۔ چنانچہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF قائم کیا گیا۔ 1947 میں یہ ادارہ قائم ہوا۔ یہ پوری دنیا کا ایک مرکزی بینک ہے جو ضرورت مند ملکوں کو 3 سے 5 سال تک کی مختصر مدت کے لیے قرضے دیتا ہے۔ اس کے تقریباً 140 ممبر ہیں اور جب یہ ادارہ کسی ملک کو قرضہ دیتا ہے تو صورت میں دیتا ہے کہ اس قرضے سے امریکی مفادات متاثر نہ ہوں بلکہ امریکی اور یورپین ممالک کے مفادات انہیں حاصل ہوں۔ ہر ملک کا ایک کوٹا ہوتا ہے اور وہ کوٹا عالمی مارکیٹ میں اس کی تجارت کے تناسب سے طے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عالمی تجارت 10 ارب ڈالر کی ہو رہی ہے۔ ایک ملک اس عالمی تجارت میں 1 ارب ڈالر کا شریک ہے، حصے دار ہے۔ اب یہ ملک جو قرضہ لے گا تو وہ اپنے 1 ارب کے کوٹے کے بقدر لے گا۔ چونکہ عالمی تجارت میں سب سے زیادہ حصہ امریکہ کا ہے، یہودی سرمایہ داروں کا ہے، اس لیے سب سے زیادہ قرضے بھی انہیں کو ملتے ہیں۔ اس ادارے کی پالیسیاں ووٹنگ سے طے ہوتی ہیں، لیکن ووٹنگ بھی کوٹے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یعنی عالمی تجارت کے اندر کسی ملک کا جتنا سرمایہ لگا ہے اسی قدر اسے ووٹ ڈالنے کا حق۔ اگر مثال کے طور پہ عالمی تجارت میں اس کا 20% حصہ ہے تو 20 ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اب چونکہ سب سے زیادہ حصہ امریکہ اور چند بڑی طاقتوں کا ہے، ان کا سرمایہ سب سے زیادہ لگا ہوا ہے، اس لیے ووٹ بھی زیادہ انہی کے۔ لہذا اس ادارے کی پالیسیاں بھی ان کے مطابق ہی طے ہوتی ہیں، اور یہ ترقی پذیر ملکوں کو قرض دیتے ہوئے ایسی شرطیں لگاتا ہے جس سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا اثر و رسوخ بڑھے اور ملک کی معیشت امریکہ کے رحم و کرم پر رہ جائے۔ اب ایک تو شرائط ہوتی ہیں اس قسم کی کہ اگر یہ ملک ہماری پالیسیوں سے اتفاق کرے گا تو ہم اسے قرضہ دیں گے، اور پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرے گا تو قرضہ نہیں ملے گا۔
یہ واقعہ ایک دفعہ کا نہیں، 20 مرتبہ ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں. کہ ایک شخص ہے جو ایک ادارہ ہے جو کوئی اپنی پالیسیاں طے کرنا چاہتا ہے، اور اس کی پالیسیاں اس سے ہماری طاقتوں کے منافی ہیں. تو ہوتا ہی ہے کہ اگر وہ ادارہ عالمی اداروں کی پالیسیوں کا لحاظ اور پاس رکھتا ہے تو ایسی صورت میں تو اسے کام کرنے دیا جاتا ہے، ورنہ اسے کام نہیں کرنے دیا جاتا. مثال کے طور پہ ایک ویڈیو کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ وائرل ہوئی، مشہور ہوئی. یہ جو سراج الحق ہے جماعت اسلامی کا، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے لیے کچھ قرضے منظور ہوئے، اور جب وہ قرضے منظور ہو گئے، طے ہو گئے، تو اس کے بعد ہم نے پشاور سے جتنے سائن بورڈ تھے تصاویر والے، وہ سب ان دنوں میں اتفاق سے ہم نے ان کو ختم کرنے کا اور ان کو بالکل ضائع کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور آرڈر دیا اپنی طرف سے کہ پشاور کے اندر کوئی سائن بورڈ بے حیائی والا، کسی عورت والا آویزہ نہیں کیا جائے. یہ ہم نے کیا، اور اس کے بعد جب ہم اپنے قرضوں کا مطالبہ کرنے لگے، جب پاس ہوئے تھے، اور ہم نے جب کہتے میں ایک ادارے کے افسر سے ملا اور میں نے اس سے مطالبہ کیا، تو اس نے مجھے کہا جواب میں کہ آپ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ ہم سے کس قرضے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ اتنے پیسے، جبکہ آپ لوگ پشاور سے تمام سائن بورڈ ختم کروا رہے ہیں. اب اس کے بعد آپ کس قرضے کا ہم سے مطالبہ کریں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ادارے قرضہ دیتے ہیں، یہ ادارہ قرضہ دیتا ہے کسی کو، تو ان پہ کڑی شرائط عائد کی جاتی ہے، اور اپنے تمام اہداف اس ملک سے پورے کروائے جاتے ہیں. اسی طرح عالمی بینک، ورلڈ بینک، یہ قائم کیا گیا. ورلڈ بینک
اقتصادی ترقی کے مواقع دینے کے نام پر ممبر ممالک کو طویل مدت کے لیے قرضے دیتا ہے اور قرضے کی میعاد 15 سال سے 30 سال تک ہوتی ہے. اس ادارے کی پالیسیاں بھی ووٹنگ سے طے ہوتی ہیں، لیکن یہاں بھی ووٹنگ ممبران کی تعداد کے اعتبار سے نہیں بلکہ تجارت میں حصہ داری کے لحاظ سے ہوتی ہے. IMF کی طرح ورلڈ بینک میں بھی سب سے زیادہ امریکہ کا کوٹا ہے، لہذا ادارے کی پالیسیاں بھی پوری طرح امریکہ اور صہیونی سرمایہ داروں کے مفادات کے مطابق طے ہوتی ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO یہ عالمی تجارتی تنظیم ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یہ 1995 میں مراکش کے حکومت دارالحکومت رباط میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اس کا مقصد IMF اور عالمی بینک کے تعاون سے عالمگیریت کا فروغ تھا اور بظاہر اس کے دو بنیادی ہدف ہیں. نمبر 1 عالمی تجارت کے لیے آزاد فضا اور پرامن ماحول تیار کرنا. نمبر 2 ہر قسم کی پابندیوں سے مستثنا تجارت پر رواج دینا. چنانچہ یہ تنظیم عالمی تجارتی نظام کے لیے بنیادی اور قانونی دائرہ کار تشکیل دیتی ہے. مثلا اسے اس بات کے تعین کا حق ہے کہ کوئی حکومت اپنی صنعت و تجارت کو کس طرح چلائے، مقامی مصنوعات اور پیداوار پر ٹیکس کی شرح کتنی رکھے، غیر ملکی مصنوعات کے مقابلے میں مقامی اشیاء کی قیمتیں کتنی مقرر کرے. یہ تنظیم ان عالمی تجارتی معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بھی بناتی ہے، جن میں حکومتوں کے لیے مقامی صنعت و تجارت کا نظام چلانے کی حدود مقرر کی جاتی ہیں. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے ایسے قانون بھی وضع کیے ہیں جن سے غریب اور ترقی پذیر ملکوں کی کمپنیوں کی مصنوعات کا مغربی ملکوں میں اور امریکہ میں داخلہ مشکل ہو گیا. تو یہ تنظیم ہے WTO. جو دنیا میں تجارت کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے. اس اقتصادی گلوبلائزیشن کو فروغ دینے کے لیے کچھ تنظیمیں پس پردہ بھی کام کر رہی ہیں. جن میں سے نمبر 1 بلڈر برج ہے. 1954 میں سویڈن کے ایک سرمایہ دار جوزف ریٹنگر نے اسے قائم کیا تھا. یہ دنیا کی انتہائی مضبوط اور خفیہ عالمی اقتصادی تنظیم. دوسری ہے راک فلر فاؤنڈیشن، امریکہ کی سب سے بڑی تجارتی کمپنی ہے. یورپ اور امریکہ میں یہودی منصوبوں بالخصوص گلوبلائزیشن کو فروغ دینے کے لیے سرگرم. اس کی کئی ذیلی تنظیمیں بھی ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے لا تعلق ہیں، لیکن در حقیقت ایک خاص منصوبہ بندی کے ساتھ مخصوص مقاصد کے لیے اپنے اپنے عمل میں اپنے اپنے میدان میں کام کر رہی ہیں. بلڈر برج اور راک فلر فاؤنڈیشن. تو یہ تھا
عالمی تجارتی اداروں کا قیام. اب یہ عالمی تجارتی ادارے قائم کر لینے کے بعد عالمی مالیاتی ادارے قائم کر لینے کے بعد اب اگلا تیسرا اقدام ان کا تھا عالمی تجارتی معاہدوں کا قیام. عالمی تجارتی معاہدوں کا قیام. اور ہوا یہ کہ اقوام متحدہ اور عالمی مالیاتی اداروں کی مدد سے امریکہ اور یہودی سرمایہ کاروں نے کثیر الملکی معاہدوں کو فروغ دیا، جن کے ذریعے بین الاقوامی آزادانہ تجارت کی بنیاد رکھی گئی. آزادانہ تجارت کے تصور نے در حقیقت سرمایہ دارانہ نظام کے نظریات سے جنم لیا، اور سرمایہ دارانہ نظام کے تین اصول بنیادی تین اصول ہیں. نمبر 1 ذاتی ملکیت، کہ کوئی بھی شخص مصنوعات اور پیداوار کے وسائل بھی ذاتی ملکیت میں رکھ سکتے. نمبر 2 ذاتی منافع کا محرک، یعنی کسی بھی پیداوار کا اصل محرک ذاتی منافع کا حصول ہوتا ہے. حکومت کی عدم مداخلت، یعنی حکومتوں کو تاجروں کی سرگرمیوں میں دخل نہیں دینا چاہیے. یہ تین چیزیں، ذاتی ملکیت، ذاتی منافع کا محرک اور حکومتوں کی عدم مداخلت. ان نظریات نے جب مزید وسعت اختیار کی تو انہوں نے عالمگیر طور پر آزاد تجارت کے نظریے کو منوایا. آزاد عالمی تجارت کا مطلب یہ ہے کہ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک بیرونی ممالک سے تجارت کے میدان میں پوری آزادی سے سرگرم ہوں، اور تمام ملکوں کی منڈیوں کے دروازے پوری دنیا کے تجارتی اداروں کے لیے کھلے ہوئے ہوں. مال کی درآمد برآمد پر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہ ہو، کوئی حکومت کسی غیر ملکی کمپنی پر کوئی پابندی عائد نہ کر سکے. ایک غیر ملکی کمپنی کسی بھی ملک میں ان تمام آزادیوں اور مراعات کے ساتھ تجارت کر سکے جو اس ملک کے مقامی تاجروں اور صنعت کاروں کو میسر ہیں. اس طرح دنیا کے ہر بازار میں مقامی تاجروں اور غیر ملکی تاجروں کے درمیان کھلا مقابلہ ہوتا ہے. چنانچہ آزاد تجارت کی ایک اہم شاخ براہ راست غیر ملکی سرمایہ داری ہے. غیر ملکی کمپنیوں کا کسی ملک میں تجارت کرنا، وہاں سرمایہ لگانا، اپنے کارخانے کھولنا، اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ داری یہ کہلاتا ہے، جسے اقتصادیات کی اصطلاح میں FDI سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. یہ کئی سال تک، کئی برسوں تک FDI صرف سرمایہ دار ممالک میں منحصر رہا. براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری اور آزاد تجارت کے تصورات کے ساتھ عالمی طاقتوں نے ترقی پذیر ممالک سے معاہدے کر کے دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کو قانونی حیثیت دے دی، جس کے بعد کسی بھی کمپنی کے لیے کسی بھی ملک میں تجارت کرنے کے دروازے
جی تو اب معاہدات جو ہوئے تو ان میں قابل ذکر معاہدہ ہے 1947 میں گاٹ معاہدہ، جس کا مقصد بظاہر تو عالمی تجارت کو دوسری جنگ عظیم کے بعد عائد کی جانے والی تجارتی پابندیوں سے آزاد کرانا تھا۔ تو اس معاہدے کے 4 بنیادی اصول تھے۔ نمبر 1، معاہدے میں شامل تمام ممالک ایک دوسرے کے بنائے ہوئے سامان کو وہی حیثیت دیں جو اپنی مقامی مصنوعات کو دیتے ہیں، لہذا غیر ملکی مصنوعات پر اتنا ہی ٹیکس عائد کیا جائے گا جتنا مقامی مصنوعات پر لگتا ہے۔ نمبر 2، اب آپ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ غیر ملکی مصنوعات کو بھی وہی حیثیت دی جائے گی جو اپنے مقامی ملکوں کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مارکیٹ میں غیر ملکی چیز بھی ہوگی، ملکی بھی ہوگی، اور جن کا زور اور جن کی طاقت زیادہ ہوگی وہ مارکیٹ میں چل پڑے گی، دوسری چیز رہ جائے گی، پیچھے رہ جائے گی۔ نمبر 2، معاہدے میں شامل کسی بھی ملک کو دوسرے ملک سے آنے والی مصنوعات کی مقدار متعین کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اگر ملک میں پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے مثلا 1 لاکھ کی تعداد میں اور باہر سے آ رہی ہے 5 لاکھ کی تعداد میں، تو یہ ملک نہیں کہہ سکے گا کہ جی میرے ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ نہیں آ سکتی، اب 50,000 سے زیادہ نہیں آ سکتی، یہ متعین نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، رکن ممالک غیر ملکی مصنوعات پر لگنے والی کسٹم ڈیوٹی میں کمی لائیں گے۔ اور نمبر 4، رکن ممالک برآمد ہونے والی مصنوعات کی مالی امداد نہیں کریں گے۔ گاٹ معاہدے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ مصنوعات کے سلسلے میں ہونے والا مقابلہ نہ تو چند حکومتوں کے درمیان ہو اور نہ ہی کسی حکومت اور کمپنی کے درمیان ہو، بلکہ مقابلہ صرف مختلف کمپنیوں کے درمیان۔ اس معاہدے کے تحت کسٹم ڈیوٹی بہت کم کر دی گئی۔ 1948 میں کسی بھی سامان کو بیرون ملک فروخت کرنے کے لیے اس کی قیمت کا 48% بطور ٹیکس دینا پڑتا تھا، پھر یہ ٹیکس کم ہوتے ہوتے 4 سے 6% رہ گیا۔ اس طرح غیر ملکی کمپنیاں کم ٹیکس دے کر بیرون ملک اپنا سامان سستے داموں فروخت کرنے کے قابل ہو گئی۔ گاٹ معاہدے میں افزان 23 ممالک شریک ہوئے تھے، لیکن 1993 تک 117 ملک اس میں شامل ہو چکے تھے۔ بظاہر آزادانہ تجارت کی پیشکش بڑی دل فریب تھی، لیکن نتیجہ لازمی کیا نکلتا ہے؟ جب بڑے تاجروں اور ترقی یافتہ ملکوں کی کمپنیوں کا مال کمزور اور غریب ملکوں میں آتا تھا تو مقامی کمپنی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی، مقابلہ میں پیچھے رہ جاتی، کیونکہ ترقی یافتہ ملکوں کا معیار اچھے معیار کا مال اچھے معیار کا ہوتا تھا، مقامی کمپنیاں اس معیار کا مال تیار نہیں کر سکتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اب غیر ملکی کمپنیوں کا مال وہاں زیادہ بکتا ہے اور مقامی کمپنیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی تشہیر اس طرح کرتی ہیں اور اتنا کرتی ہیں کہ مقامی کمپنیاں تشہیر بھی نہیں کر سکتی۔ بسا اوقات تو ایک بڑی کمپنی غیر ملکی کمپنی کے صرف اشتہار کا بجٹ کسی غریب ملک کی تمام سالانہ تجارت سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جدید ٹیکنالوجی، آلات، مزدور، توانائی، ترسیم کے شعبوں میں ترقی یافتہ حکومتوں کی طرف سے سہولیات اتنی میسر ہوتی ہیں کہ وہ بہتر چیز کم خرچے میں تیار کر کے کم لاگت میں بیچ سکتی ہیں، اور غریب اور ترقی پذیر ملکوں میں توانائی کی گرانی اور صنعت تجارت کی مراعات کی کمی اور ٹیکسوں کی سختی کی وجہ سے وہ چیز مناسب خرچے میں تیار نہیں ہو سکتی، نہ بک سکتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقامی مصنوعات پر غیر ملکی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں لوگ، اور مقامی کارخانے بند ہونے لگتے ہیں۔ اب اس کی ایک نہیں درجنوں نہیں 20 مثالیں ہمارے ملک، اور ہمارے ملک کے اندر 20 ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں ہمارے ملک کے تاجروں نے کوشش کی آگے بڑھنے کی، لیکن بڑھ نہیں سکے۔ اس کی بہت سی مثالیں میں بہرحال یہ معاہدات
کیے گئے اور کچھ مزید تفصیل اس کی باقی ہے، اللہ نے چاہا تو اسے کل پڑھیں گے، آج اسے بے اکتفا کریں۔